کیا ہاں اسی پڑھ لیتا ہوں میں، رہنے دے آ جائے. یہاں سے شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. پہلی آیت جس کی میں تلاوت کی ہے یہ سورہ النساء کی 120ویں آیت تھی. اس کا عام فہم ترجمہ یہ ہے، اور میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا اور ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور مویشیوں کے کانوں پر زخم لگائیں گے، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی تخلیق میں تغیر کر دیں گے. اور جس نے بھی خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا تو یقیناً اس نے کھلا کھلا نقصان اٹھایا. اس ترجمے میں جو ضرور لفظ کی تکرار ہے اردو میں وہ اوپری لگتی ہے، لیکن چونکہ عربی الفاظ میں نہ صرف یہ کہ اوپری نہیں لگتی بلکہ موجود ہے ہر جگہ، تو اگر اس کو ہم چھوڑ دیتے تو پھر یوں لگتا ہے کہ کسی لفظ کا ترجمہ رہ گیا ہے. اس لیے اس کو دیکھیں گے کہیں ضرور کو لازماً یقیناً اس طرح تبدیل کر کے جو اردو میں تکرار کی وجہ سے اوپرا پن آ رہا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. امنیَّنَّهُمْ، امنیتن، یہ لفظ پہلے بھی زیر بحث آ چکا ہے. کسی چیز کی تمنا پر اس کو حاصل کرنے ہونے والی صورت کو امنیہ کہتے ہیں. جھوٹ بھی ایسی تصوراتی چیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور اسے لفظوں میں ڈالنا تمنا کہلاتا ہے. ڈالنا یا ڈھالنا لفظ صحیح تھے یہاں، اسے لفظوں میں ڈھالنا تمنا کہلاتا ہے. اس لحاظ سے تمنی کا لفظ جھوٹ کے لیے مبدا کی طرح ہو گیا،
لہذا کذب کو تمنی سے تعبیر کرنا درست ہے۔ المفردات، امام راغب کے نزدیک تمنا جب شیطان کی طرف سے دل میں پیدا کیے جائے، چونکہ وہ ہوتا ہی جھوٹ ہے اور شیطان کبھی بھی سچی تمنا دل میں پیدا نہیں کر سکتا، ایسی امید جو جھوٹی ثابت ہو۔ تو اس بنا پر امام راغب کے نزدیک تمنا اور کذب، وہ تمنا جو شیطان کی طرف سے پیدا کی گئی ہو اور کذب، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، سراسر جھوٹ، بے حقیقت، ایسی چیز اس کا کوئی وجود نہیں۔ دوسرا تمنا السؤال للرب فی الحوائج، ایک تمنا کا دوسرا معنی بھی ہے، وہ حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، یہ بھی تمنا کہلاتا ہے۔ تمنیت الشیء قدرتہ واحببت ان یصیر الی من المنع وهو القدر، تمنیت الشیء سے مراد ہے کہ میں نے اس چیز کا اندازہ کیا اور چاہا کہ وہ چیز مجھے مل جائے۔ یہ لفظ منع سے بنا ہے۔ لسان العرب کے نزدیک تمنا کا لفظ منع سے بنا ہے اور جس کا معنی ہے قدرہ، اندازہ کیا۔ تو یہ دونوں باتیں وہ شامل سمجھتے ہیں لفظ تمنا میں۔ تمنا الشیء اے ارادہ و مناہ ایاہ و بہ وہی المنیۃ المنیۃ والامنیۃ، تمنا الشیء، اس نے اس کا ارادہ کیا، اس کی تمنا کی، اس کو چاہا، اور المنیۃ، یہ کچھ بے تکا سا جوڑا گیا ہے یہاں، اردو ترجمہ کرنے کے بعد بعض لفظ اسی طرح چھوڑ دیے گئے ہیں۔ مراد یہ ہے ان سے، ان کی لکھنے سے لسان کے، کہ اس نے اس کا ارادہ کیا، اس کی تمنا کی، اسی کو چاہا، اور یہ ایسا کرنا الامنیۃ کہلاتا ہے۔ یہ اس طرح نہیں لکھا گیا، اس لیے اس کو وضاحت کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ ان کے نزدیک جو بھی ایسا کرتا ہے، اس چیز کو، اس کے اس فعل کو الامنیہ کہا جائے گا۔ لیکن جب تمنا الکتابہ کہتے ہیں تو اس نے کتاب پڑھی اور اسے لکھا، یہ دونوں معنی تمنا الکتابہ کے اندر داخل سمجھے جاتے ہیں۔ اقرب نے بھی حضرت امام راغب کی طرح امنیہ جب شیطان کے حوالے سے آئے تو اسے محض جھوٹ، سراسر جھوٹ قرار دیا ہے۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ، بتکن اور بتن سے لفظی لحاظ سے قریب ہے۔ یہ حضرت امام راغب کہتے ہیں کہ یہاں لفظ یبتکنہ میں جو البتک لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہے، اور یہ بتن سے ہم معنی تو ہے اور قریب ہے، لیکن بتکن اعضاء کاٹنے یا بال تراشنے کے لیے خصوصیت سے استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں اعضاء کاٹنے کا ذکر چل رہا تھا، اس لیے بتن کی بجائے قرآن کریم نے لفظ بتکن استعمال فرمایا۔ کہتے ہیں بتک الشعر، یعنی اس نے اس کے بال کاٹے۔ بتک الاذن، اس نے کان کاٹا۔ یہ لفظ جو ہے کان کاٹنے کے متعلق، میں اسے ضرور حکم دوں گا، پھر وہ کان کاٹیں گے،
یہاں لفظ کاٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کان کاٹ کر الگ کر دیں، بلکہ پرانا عرب دستور تھا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شرک کے خاطر جب کسی جانور کو الگ چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ یہ ہم نے فلاں بت یا دیوی کے خاطر اس کو الگ کر دیا ہے، اس لیے اس کا گوشت کھانا لوگوں پر حرام ہو جاتا ہے۔ تو سانڈ جس طرح چھوڑا جاتا ہے اس طرح بعض جانور چھوڑ دیے جاتے تھے، ان کے نشان پر وہ کانوں پر کٹ لگا دیتے تھے یوں لمبا، اس کو بطخ کہتے ہیں۔ کاٹ کر کان کو جدا پھینک دینا مراد نہیں ہے، بلکہ کان کے اندر زخم لگا دینا، جو لمبا سا زخم ہوا کرتا تھا وہ ظاہر کر دے کہ یہ عام لوگوں کی چیز نہیں ہے، ابھی ان کے بتوں کی ہو گئی۔ یہاں ترجمے میں ہر جگہ ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے کاٹے، کان کاٹے، حالانکہ کان کاٹنا اردو میں ایک تو الگ محاورہ بھی ہے، اور دوسرا جب بھی لفظ کان کاٹے کہیں گے تو دماغ میں یہ آئے گا کہ یہ کاٹ کے الگ پھینک دیا، تو کاٹنے کی بجائے کان میں چھید ڈالے یا زخم لگایا، یہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تخلیق تبدیل کر دیں گے، وہ یہ کہتا ہے شیطان، یغیرن خلق اللہ عز و جل، اللہ کی تخلیق کیسے تبدیل کر سکتے ہیں بندے؟ یہ جو بحث اٹھی ہے اس میں مختلف علماء نے مختلف معانی پیش نظر رکھے ہیں، کیونکہ وہ سائنسی دور ترقیات کا جس میں خلق تبدیل کرنے کی کوششیں ہونی تھیں، اچھے معنوں میں بھی اور برے معنوں میں بھی، وہ دور تو ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، اس لیے اس زمانے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو علماء نے مختلف معنی کیے ہیں، اور تبدیل کرنے سے کیا کیا معنی پیش نظر رکھے گئے ہیں۔ ایک تو وہی کان جو کاٹا ہے، تو اللہ نے تو کٹے ہوئے کان کے ساتھ نہیں پیدا کیا تھا، تو شیطان کے کہنے پر انہوں نے جو کان کاٹے اس کے یعنی کان پہ چھید لگائے تو گویا خلق تبدیل کر دی۔ تو یہ خلق تبدیل کرنے کا اصل معنی تو بہرحال نہیں ہے، یہ ایک ایسے فعل کا آغاز ہے جس نے بڑھتے بڑھتے اس دور پر منتج ہونا تھا جو دور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آغاز اس کا کانوں پہ زخم کا نشان لگانے سے ہوا تھا، اور وہ بھی شیطان کے کہنے پر ہوا ہے۔ یہ مضمون بڑا دلچسپ اور گہرا ہے، جوں جوں ہم اس میں آگے بڑھیں گے یہ کھلتا چلا جائے گا۔ لیکن اس زمانے میں خلق تبدیل کرنے کی صورتیں جو لوگوں کو نظر آئیں، اس میں ایک یہ تھی کہ عورت مرد کے مشابہ دکھائی دے، یعنی ایسے بال کٹوائے، بال بنوائے کہ وہ مرد دکھائی دینے لگے۔ یہ بھی رواج آج ہی زور پکڑا ہے، پرانے زمانے میں تو اتنا رواج یہ نہیں تھا۔ جو احادیث سے رواج ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بعض عورتیں اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے عاریتاً دوسری عورتوں کے بال مانگ لیا کرتی تھیں، اور ان بالوں کو اپنی چوٹی میں مینڈیوں میں گوندھ لیا کرتی تھیں، اور دیکھنے میں وہ سر جو پورا گنجا تو نہیں تھا مگر تھوڑے تھوڑے بال تھے، ان کے اندر دوسرے مانگے ہوئے مستعار بال گوندنے سے وہ بھرا ہوا سر دکھائی دیتا تھا۔ ایک یہ طریق تھا۔ دوسرا، وہ بعض ریشم کے دھاگے لے لیتی تھیں اور اس قسم کی چیزیں، عورتوں کے بال حاصل کرنا مشکل ہو تو مختلف قسم کے بال، دھاگے، یہ چیزیں وہ ملا لیا کرتی تھیں، اور آج کل جس طرح مختلف رنگ کے سر دکھائی دیتے ہیں
اس زمانے میں بھی ایک فیشن کا طریقہ یہ بھی بن گیا تھا، اور یہ بات منع ہے صرف اس پہلو سے کہ اس میں شادی کے تعلق میں دھوکہ نہ ہو، اور یہ چونکہ قول سدید کے خلاف ہے کہ اپنی لڑکیوں کو ایسا بناؤ سجاؤ جو ان کی حقیقت پر پردہ ڈالنے والی بات ہو اور دیکھنے والے کو دھوکہ لگ جائے کہ شاید یہ ایسی نہیں ہے، اور جب حقیقت حال کا پتہ چلے بعد میں تو معلوم ہو کہ بہت سے عیب ڈھانپے گئے تھے۔ یہ پہلو ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے مناہی فرمائی ہے، مگر چونکہ اس نقطۂ نظر سے مناہی فرمائی ہے، اس پر صرف نظر نہیں رکھی گئی بلکہ عموماً ہر قسم کے بناؤ سنگھار کے خلاف ہی علماء نے فتوے دے دیے ہیں۔ یہ لمبی بحثیں ہیں جن کو میں چھوڑ رہا ہوں، صرف ان بحثوں کی روح آپ کو بتا دی ہے کہ کس وجہ سے یہ بحثیں چلی اور ان آیات سے ان کا کیا تعلق ہے۔ لیکن بعض دفعہ خاوند بھی عورتوں کو مجبور کیا کرتے تھے کہ تم چلتی پھرتی ہو تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری بیوی اتنی گنجی سی ہے، تو ایسی صورت میں ایک آدمی اپنی بیوی پر دباؤ ڈالتا تھا کہ تم کچھ کرو اپنے سر کا، میں تو خیر برداشت کر ہی رہا ہوں تمہیں، لیکن دنیا کے سامنے تو سبکی نہ ہو میری۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک انصاری عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اچھا نہیں وہ بیٹی کی معاملہ تھا، وہ اپنا نہیں ہے، اپنی بیٹی کی شادی کی، شادی کے بعد اس کے بال گرے ہیں تب اس کے خاوند کو غیرت ہوئی۔ شروع میں اس نے دھوکہ کوئی نہیں کیا تھا، اب بدقسمتی سے اس بچی کے بال شادی کے بعد گنجے ہونے شروع ہو گئے۔ اس پر اس کے خاوند نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے دھوکہ تو کوئی نہیں، مگر اب میں تو شرمندہ ہوتا ہوں نا تھوڑا سا جو لوگوں کے سامنے پھرتا ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے حضور سے ذکر کر کے کہا اس بچی نے کہ میرا خاوند مجھے اس کے بالوں میں دوسرے بالوں کا جوڑ لگانے کو کہتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ ان بالوں میں اب دوسرے بالوں کا جوڑ لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، فرمایا ہرگز نہیں، بال جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئی۔ اب یہ ایک باریک مسئلہ ہے، عورتیں اپنی سجاوٹ کے لیے سر کے بالوں کو کچھ پھلاتی ہیں، آج کل کے مسالے استعمال کرتی ہیں، کیا یہ ناجائز ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ باریک مسئلہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا پہلو اختیار فرمایا ہے اور عورتوں کو اتنا زیادہ اپنے سر کو بنانے کا سے باز رکھا ہے کہ وہ نمائش کی خاطر ایسا کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں نمائش کی خاطر مقصود ہے، اور ان سروں کو ننگا بظاہر باہر نکلنے سے روکنے کا بھی ایک طریق ہے، روکنے سے ان معنوں میں رسول سے منع فرما دیا ہے، معاف کرنا، عورتوں کو ننگا سر باہر پھرنے سے ان معنوں میں روکا گیا ہے اصل میں۔ اگر یہ عورتیں اسی حال پر رہیں، یعنی ان کے چہرے کے سر کے گنج اسی طرح رہیں، تو یہ ضرور سر ڈھانپ کے باہر جائیں گی، اور اگر ان کو چھٹی ہو تو اس صورت میں یہ باہر نکلیں گی اور سر پھلا کے باہر جائیں گی۔ خاوند کو تو پہلے ہی پتہ ہے، اس لیے لازماً اس میں مضمر یہ شرارت ہے اس زمانے کی عورتوں کی کہ ہمیں اتنی سی بات ہے، ہمیں اجازت مل جائے تو پھر کیا کریں، باہر نکلیں، سب کو دکھائیں، اور یہ زیبائش لوگوں کو دکھانے کی خاطر یہ بے حیائی ہے اور پردے کی روح کے منافی ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو منع فرما دیا اور سختی سے منع فرمایا۔ حمید بن عبد الرحمن سنن ابی داود میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے اس موقع پر سنا جس سال وہ حج پر آئے تھے۔ آپ ممبر پر تھے، آپ نے بالوں کا ایک گچھا ہاتھ میں لیا جو ایک محافظ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، ایک صحابی کی بات ہو رہی ہے، وہ آئے، انہوں نے ایک محافظ کے ہاتھ میں سے گچھا لیا اور کہا اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ یعنی ان کو ہوش نہیں، یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں اور وہ تمہیں متوجہ نہیں کر رہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس جیسی چیزوں سے منع فرماتے تھے۔ حضور فرمایا کرتے تھے یقیناً بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح کی چیزیں اپنانی شروع کیں۔ تو اس سے وہ بات ظاہر ہی نہیں ہو رہی جو اس آیت کا منطوق ہے، اور جو پہلی حدیث ہے وہی بہت کافی ہے، اس میں ساری باتیں بیان ہو گئی ہیں۔ بنی اسرائیل میں اس وقت بنی اسرائیل ہلاک ہوئے جب عورتوں نے کیا کرنا شروع کیا، نمائش کر کے باہر نکلنا شروع ہوئیں اور غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ اس سے زیادہ اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ تغیر لخلق اللہ کا مضمون میرا مطلب ہے، اس سے ثابت ہوئی اس کا کوئی تعلق نہیں، ایک الگ مضمون ہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے ایک اور تفسیری معنی یہ کیا ہے کہ خلق اللہ سے مراد دین اللہ ہے، جیسا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ یہاں دین کو خلق اللہ فرمایا گیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے آیت سے یہ مراد لینا جائز ہوگا کہ شیطان نے یہ تعلی کی تھی کہ میں ان کو حکم دوں گا اور یہ تیرے دین کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور اس میں تبدیلیاں کر دیں گے عملاً۔ اور یہ بات تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ دین کے جو محافظ بنے ہوتے ہیں وہی دین میں تبدیلیاں ہی کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور اس بنا پر یہود ہلاک ہوئے تھے، اور اسی بنا پر امت محمدیہ کو یہ تنبیہ ہے کہ تم وہ حرکت نہ کرنا کہ شیطان کے کہنے پر اپنے دین کو تبدیل کرنے لگ جاؤ۔ ابو الفداء نے ابن عباس سے ایک روایت کی ہے کہ ان کے نزدیک بھی لَيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ سے دین مراد ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کو اس وقت کوئی خلق کی تبدیلی کے کوئی ایسے شواہد نہیں ملتے تھے، اس لیے مجبور تھے وہ اس روحانی تفسیر کرنے پر جو اپنی ذات میں درست ہے۔ بس یہ بھی قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا ایک کمال ہے کہ دو معنی بیک وقت درست چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک معنی وہ جو اس وقت کے لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، اور ایک وہ جو دبا ہوا آئندہ ظاہر ہونے والا ہے۔ تو یہ قرآن کے اعجاز میں سے ایک عظیم اعجاز ہے کہ اس طریق پر بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں وہ مسائل جن کا تعلق آئندہ زمانوں سے تھا اس زمانے میں زیر بحث لائے گئے، جس زمانے میں وہ مسائل سمجھنا مشکل تھا، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی بات بیان کر دی گئی جس میں اس زمانے کے لوگ ان مسائل کا ایک پہلو، ان مسائل کے ایک پہلو کا حل ان صورتوں میں واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔
ورنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صورت تو ایسی ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. ایک طرف قرآن کریم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے کھول کر بیان کیا ہے، دوسری طرف ان مشکلات میں ہمیں ڈال دیا. تو ایسا کوئی اعتراض قرآن کریم پر وارد نہیں ہو سکتا. اس زمانے کی ہر ضرورت کو پورا کرنا قرآن کریم کا فرض تھا اور کیا، اور آئندہ زمانے کی بھی ہر ضرورت کو پورا کرنا قرآن کریم کا فرض تھا اور کیا. اور یہ مضمون ابھی جاری ہے. جو کچھ ہم دیکھ چکے ہیں سائنسی ترقیات کی روح سے، وہ باب بند نہیں ہو گیا، بلکہ آنے والے لوگوں کو وہ کچھ بھی دکھائی دے گا جو ہمیں فی الحال دکھائی نہیں دے رہا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کا ایک تفسیری ترجمہ حضرت مسلم موعود کے نوٹوں میں یہ ہے کہ خلق سے مراد سورج چاند ہیں، اور ان کو بدلنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو خدا بنائیں گے. اللہ نے بنائی تو مخلوق تھی، مگر ان کو وہ خالق بنا بیٹھیں گے. پھر خلق اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، اس کو بھی حضرت مسلم موعود نے بیان اسی طرح تسلیم کیا ہے. پھر ایک نئی چیز جو اس زمانے کے حالات سے تعلق رکھتی تھی اور ابھی بھی غالباً اس پر عمل ہو رہا ہے، وہ شاہ دولہ شاہ کے چوہے ہیں. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ دیکھو شاہ دولہ شاہ ایک قبر کے حوالے سے، شاہ دولہ شاہ ایک شاہ دولہ تھے جن کی قبر تھی، ان کے حوالے سے یہ سنت جاری کر دی ان لوگوں نے، بد سنت، کہ لوگ اپنے چھوٹے بچے یہاں لے آئیں اور شاہ دولہ کی برکت سے ان کے چھوٹے چھوٹے سر ہو جائیں گے، اور جب وہ چھوٹے سر والے بچے مانگتے پھریں گے تو شاہ دولہ کی بڑی شہرت ہوگی کہ بڑا زبردست پیر ہے، کہ اس کی قبر پہ جو بھی بچہ جا کے بیٹھتا ہے اس کا سر چھوٹا کر دیتا ہے. اور یہ خلق اللہ کی ایک تبدیلی تو لازماً شیطان کے حکم سے ہے. اور ہوتا کیا تھا، اس کے سر پر ایک خود لوہے کا پہنا دیا کرتے تھے مجاور. بچہ باقی پھولتا رہتا تھا، سر نہیں پھولتا تھا. اس کے نتیجے میں اندرونی دباؤ کی وجہ سے وہ کئی قسم کے پاگل پن کا بھی شکار ہو جایا کرتا تھا، اور مجہول علول فلول بکنے والا بچہ چھوٹا سا سر لیے ہوئے، بڑے جسم لیے ہوئے ہر طرف بھاگا پھرتا تھا. اس کو بھگانے والے ساتھ ہوتے تھے اور ساتھ کشکول لیے ہوئے لوگ پھرتے تھے کہ لاؤ ڈال دو، یہ دیکھو شاہ دولہ شاہ کا معجزہ دیکھو. تو یہ شیطان کا معجزہ تھا. شاہ دولہ شاہ کا معجزہ کیا تھا؟ مگر یہ مجھے نہیں سمجھ آ سکی اب تک کہ اس میں شاہ دولہ کا اپنا بھی کوئی قصور تھا یا نہیں. لگتا تو یہی ایک اپنا قصور تھا، اس نے ترکیب کو ایجاد کی تھی. باقی وہ ایک ہی جیسی باتوں کو دہرایا جا رہا ہے. وہ صفحے میں نے سارے بغیر پڑھنے کے الٹ دیے ہیں. سارے حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک لیکچر نجات سے حوالے اکٹھے کر دیے گئے ہیں، جن کا براہ راست اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لفظ نجات سے تعلق ہے اور اس ضمن میں اچھا مضمون ہے، مگر
اس آیت کے حوالے سے کوئی ایسا مضمون نہیں جو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اس ضمن میں اب میں دوبارہ اس آیت کا ترجمہ تو پڑھ چکا ہوں، اس کی وہ تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو موجودہ زمانے کی ظاہر ہونے والی سائنسی تبدیلیوں کے مطابق قرآن کریم کا ایک بہت عظیم شان اعجاز ہے۔ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور جھوٹی امیدیں ان کو دلاؤں گا اور ان کو حکم دوں گا تو وہ خدا کی پیدا کردہ مخلوق، اس کے پیدا کردہ مویشی بتوں کے نام پر الگ کر دیں گے۔ پیدا تو ان کو اللہ نے کیا لیکن ان کا مصرف بتوں کے لیے ہو گیا۔ یہ پہلی تبدیلی ہے جو شیطان کے حکم پر کی جائے گی۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللہ میں یہ معنی کہ خلق اللہ کو تبدیل کر دیں گے، یہاں تک ان معنوں میں آتا ہے کہ اللہ کی خلق تو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے سب کے لیے برابر تھی، مگر انہوں نے اللہ کی خلق کو معبودوں کے سپرد کر کے اس کے نشان لگا لگا کے، تو ظاہری تبدیلی معمولی ہے جو کان کو چھیدنے کی تبدیلی ہے، مگر مفہومی تبدیلی بہت بڑی ہے۔ یہ معنی ہیں جو شیطان کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ، یہاں آذان الانعام کے علاوہ ایک اور حکم چل رہا ہے۔ اب جانوروں کے کانوں کو جو چھید لگایا کرتے تھے، اس کے بعد پھر واو آئی ہے۔ ایک دور وہ ہے جس میں کانوں کو چھید لگانے کے ذریعے جو شرک کا مفہوم پیدا کریں گے وہ ہوگا۔ دوسرا دور ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، پھر میں دوبارہ انہیں حکم دوں گا۔ یہ بعد میں آنے والے واقعات ہیں۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللہ ہے، اور پھر یہ واقعتاً خلق خدا کو تبدیل کریں گے۔ یہ جو دوسرا حصہ تھا فَلَا يُغَيِّرُنَّ بعد والا، اس کی پرانے فقہاء اور علماء مفسرین کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے انہوں نے اس کو مدغم کر دیا ہے پہلے کے ساتھ ہی، حالانکہ واضح طور پر ایک الگ شیطان کی تعلی ہے جس کا پہلی تعلی سے ایک جوڑ تو ہے، مگر پہلی تعلی اور ہے، یہ اور ہے۔ پہلی تعلی میں صرف وہ کانوں والی بات ہے، دوسری تعلی میں واو کا لفظ اس کو الگ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں پھر انہیں یہ حکم بھی دوں گا، اور وہ تبدیلی خلق جس کا آغاز ایک محض چھید سے ہوا تھا، ایک نشان سے ہوا تھا، وہ عملاً خلق اللہ کی تبدیلی میں پہ منتج ہو جائے گی۔ یہ وہ دور ہے جسے ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جینیٹک انجینئرنگ اگر تبدیلی خلق کا نام نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور اس بات میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان یہ بات جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، لوگ ایسا نہیں کر سکیں گے، کہیں انکار نہیں ہے۔ صرف یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، کہ اللہ کو چھوڑ کر جو شیطان کو دوست بنائے گا پھر وہ دیکھے گا کہ وہ بہت گھاٹا کھانے والا ہے، اس کو یہ تبدیلیاں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، نئی یہ سائنسی ڈیولپمنٹس ہیں اس کو نقصان تو پہنچا سکیں گی، اس کا فائدہ نہیں کر سکیں گی۔ یہ مضمون بالکل نیا مضمون ہے جو پہلی تفاسیر میں آپ کو کہیں اشارتاً بھی نہیں ملے گا۔ اس مضمون کے تعلق سے اب جینیٹک انجینئر کو آپ دیکھیں، انجینئرنگ ہمارے
کئی احمدی جو جینیٹک انجینئرنگ کے طالب علم ہیں، جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہیں انسان کی تخلیق کے ان خلیوں میں جن میں خدا تعالیٰ نے کمپیوٹرائز کیا ہوا ہے، وہ پروگرام جس کے ذریعے شکلیں جسموں کی بنتی ہیں، آنکھوں کی، باقی سب اعضاء کی، اس میں دخل اندازی کا دور شروع ہو گیا ہے۔ وہ اسے اس حد تک تبدیل کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں، اور یہ شیطان کا جھوٹ نہیں تھا، اس کا انکار نہیں اللہ نے کیا کہ وہ کر سکیں گے، کہ اس تبدیلی کے نتیجے میں پھر بہت سی اور سی تبدیلیاں جو جس انسانی اعضاء کی تبدیلیوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ رونما ہونے لگیں گی۔ مگر صرف انسان کا تعلق نہیں، نباتات کا بھی اس میں تعلق ہے۔ بہت سی ایسی تبدیلیاں کر سکیں گے جن کے نتیجے میں بعض سبزیاں نئی قسم کی پیدا ہوں گی جو بہت زیادہ وزن رکھیں گی، اور پرانے زمانے کی انسانی ضرورتیں جو چھوٹی سبزیاں، تھوڑے حجم والی سبزیوں سے پوری نہیں ہو سکتی تھیں، وہ اب ان سبزیوں سے پوری ہوں گی۔ وہ انڈے جو عام مرغیاں دیتی ہیں وہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، اور جن کے اندر جینیٹک تبدیلیاں کر دی جائیں ان کے بہت بڑے بڑے انڈے بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خوراک کو تبدیل کر کے ایسی چیز میں تبدیل کرنا جو انسان کھانے کے لیے زیادہ آسانی سے استعمال کر سکتا ہو، یہ کام جینیٹک انجینئرنگ نے شروع کیا ہوا ہے۔ خوراک میں تبدیلی تو ہے، مگر خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ خوراک کی نوعیت نہیں بدلتے۔ یہ میرے نزدیک ناجائز کے حکم میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کی خلق کا جو مقصد ہے اس مقصد میں کوئی دخل اندازی نہیں۔ مقصد ہے کہ عام دانہ دن کا کوئی چیز کھائے اور اسے انسانی خوراک یعنی انڈوں کی صورت میں اور گوشت کی صورت میں اس کو تبدیل کر دے۔ اس لحاظ سے کوئی تخلیقی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ تبدیلی کے دوران وہ زیادہ موٹا جانور بن جائے اور زیادہ موٹا انڈا پیدا ہو۔ سبزیاں عام کی نسبت زیادہ کثرت سے پھل دینے لگیں اور پھل کا وزن بھی زیادہ ہو جائے۔ یہی حال سارے ایسے تجربات پر ہے جو اس دور کی جینیٹک تبدیلیوں کے نتیجے میں انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ جب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، بچے اور بچیاں، کہ ہمیں اس آیت کے بعد اس جینیٹک انجینئرنگ میں جانے کی اجازت ہے کہ نہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ کی خلق تبدیل کرنے کے خلاف سرزنش ہے، اللہ کی خلق کے مقاصد کو پروموٹ کرنے کے خلاف کوئی سرزنش نہیں ہے۔ بس اگر ان مقاصد کے دائرے میں رہتے ہوئے خلق کے مقصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو جو اول مقصد ہے، تو میرے نزدیک یہ گناہ نہیں، یہ خدا تعالیٰ کی خلق کی مخالفت نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی خلق کی تائید ہے۔ اور نئے علوم بھی خدا نے تمہیں عطا کیے ہیں اسی غرض سے کہ نئے زمانے کی ضروریات اللہ کی خلق کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری کرو۔ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ پہلو ہرگز قابل اعتراض نہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک قابل اعتراض پہلو بن جاتا ہے جس کی طرف اب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ خسرہ خسران مبینہ میں کچھ پہلو اس کا بھی ہے، چنانچہ مختلف ڈاکٹروں نے اور ان مصنوعی طریقوں سے بڑی زیادہ بنائی ہوئی غذا یہ تجربہ کرنے والوں نے یہ بات پیش کی ہے کہ اس کو کھانے سے انسان کو بعض دفعہ اندرونی کمزوریاں اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور بظاہر کوئی نقصان نہیں ہے
مگر جو صحت مند وجود عام خوراک کھانے سے بنتا ہے وہ اس خوراک سے نہیں بنتا۔ اس پر جو مزید انہوں نے تجربے کیے تو بعض واضح نقائص بھی انہوں نے پکڑے کہ یہ دیکھو ان غذاؤں کے کھانے سے یہ نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو جستجو کا سلسلہ تھا یہ چلتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ جو نئی بیماریاں جانوروں میں پیدا ہو رہی ہیں جو پھر انسانوں کی طرف منتقل ہو رہی ہیں وہ اس تبدیلی کی کوشش کے نتیجے میں رونما ہو رہی ہیں۔ اب سائنس کی دنیا بہت واضح دو دھڑوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی خلق میں دخل اندازی کر کے خواہ اس کی تائید میں اس کو بڑھانے کی کوشش کرو یہ بھی مضر ہے اور یہ بھی ایک قسم کا شیطانی فعل ہے۔ تو اس دوراہے پر آ کر یہ فیصلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جہاں تک احمدی انجینئرز کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے احتیاط بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ گناہ واضح گناہ نہ بھی ہو تو بنی نوع انسان کے مفاد کے خلاف تو کوئی کام کرو گے نا تم، جو عمل بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ان کے نقصان کا موجب بن جائے گا، تو اس فضول کوشش میں کیوں شامل ہوتے ہو؟ ایک پہلو یغیرون والا یہ ہے۔ دوسرا وہ پہلو ہے کہ اندرونی طور پر بعض خلیے بیماری کا ایک انکوڈڈ پیغام اپنے اندر رکھتے ہیں۔ جینیٹک سیلز میں بعض بیماریوں کے اثر کے نتیجے میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں معذور بچے یا اور قسم کے بیمار بچوں کے پیدا ہونے کا احتمال بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کا پہلے ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اب یہ حل ان کو ملا ہے کہ ایسا علم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ گہرے باریک لیزر وغیرہ کے ذریعے آپریشن کر کے وہ ان خلیوں کے اندر جو مادہ کہیں ایسا اٹکا ہوا ہے جو خدا کے ڈیزائن کے مطابق نہیں ہے اسے وہ خدا کے ڈیزائن کے مطابق کر دیں تو بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اسے تو یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلق اللہ میں تبدیلی نہیں ہے۔ خلق اللہ میں بیماریوں کی وجہ سے یا حوادث کی وجہ سے جو تبدیلی ہو گئی تھی جس کا ذمہ دار انسان خود ہے، وہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کا بہت گہرا تعلق سفلس اور سوزاک وغیرہ کی بیماریوں سے چل رہا ہے، جو گہرے طور پر انسان کے وہ تخلیقی نبوغ کے مادے میں ڈوب کر اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں بیمار بچے پیدا ہو رہے ہیں، دمہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور بہت سی بیماریاں ہیں۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پہنچ کر ان تبدیلیوں کو دور کر دو جو خدا کی تخلیق کا حصہ نہیں تھی تو یہ بنی نوع انسان کے فائدے میں ہے۔ مجھے اس سے 100% اتفاق ہے۔ احمدی انجینئرز کو اگر اس طرف توجہ ہو اور مطمع نظر یہ بنائیں کہ تبدیلی نہیں کریں گے مگر تبدیلیوں کو دور کریں گے، تو یہ شیطان کے حکم میں نہیں ہے۔ شیطان کے حکم میں تبدیلیاں کرنے کا حکم ہے، تبدیلیاں دور کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا مَن یتخذ الشیطان ولیًا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، پس جو شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر اس کے سوا دوست بنائے گا وہ لازماً بہت کھلا گھاٹا کھائے گا۔ تو احمدی انجینئرز جو سوال کرتے ہیں ان کو بعض دفعہ لکھ کر بھی جواب دینا پڑتا ہے، مگر تفصیل سے سمجھانا لکھ کر بڑا مشکل ہے۔ تو درس کا یہ پہلو اپنے پاس رکھ لیں، اور جہاں بھی جواب اس قسم کے سوال اٹھے وہاں کی جماعتوں کا کام ہے، وہاں کے عمراء وغیرہ اس پہلو کو الگ کر کے اپنے طلباء کو یہ سمجھا دیں
اور سب کو پتہ ہے کہ ہمارے کتنے طلباء ہیں جو جینیٹک انجینئرنگ میں دلچسپی لیتے ہیں. ان کو کہیں وہ اختیار ان کا اپنا ہے، وہ چاہیں تو جینیٹک انجینئرنگ کی ایک خاص شاخ کو اپنی اسپیشلٹی بنا سکتے ہیں. وہ خصوصی حصہ جس میں انہوں نے نمایاں امتیاز حاصل کرنا ہے، اس حصے کو بنا لیں تو پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جہاں تک دوسری تبدیلیوں کا تعلق ہے، خواہ وہ بظاہر نیکی کے نام پر ہوں، جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی ہے، وہ بہت خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہیں، اس سے بھی زیادہ جو لوگوں کو نظر آ گئے ہیں. مثلاً بہت سے پودوں پر پلنے والے کیڑوں کے متعلق جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا بعض پودوں کے کیڑے مفید ہیں اور بعض مضر ہیں. تو ان کو خیال آیا کہ مفید کیڑوں کے لیے ایسا ماحول مہیا کرنا چاہیے کہ وہ خوب پنپیں، اور جو کیڑے خطرناک ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے سلسلہ پیدا کیا جائے کوئی. اس کی ایجاد دیکھیں ان کے دماغ میں کیا سوجی ہے. انہوں نے کہا ایسے کیڑے کیوں نہ پیدا کیے جائیں جو ان کیڑوں کو کھا جائیں جو مضر کیڑے ہیں اور اچھے کیڑوں کو مارتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جینیٹک تبدیلیاں کر کے ایسے کیڑے نئے ایجاد کر لیے جو واقعتاً اندرونی تبدیلیوں کی وجہ سے اپنی سرشت کے لحاظ سے ان کیڑوں کے دشمن تھے جو اچھے کیڑوں کے دشمن تھے. یہاں تک تو سو فار سو گڈ. آگے کیا ہوا؟ وہ جو دشمن کیڑے تھے وہ اور بھی بہت چیزوں کے دشمن نکلے، اور اپنی ذات میں انہوں نے اور ایسے تباہی مچانی شروع کر دی فصلوں وغیرہ کے اوپر کہ کچھ ایسے کیڑے بھی کھا گئے جن کا وجود ضروری تھا، جو مارنے والے کیڑے تھے، مگر اگر ان کو نہ پالا جائے تو نہ اچھے کیڑوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ اپنی ذات میں ساری خوراک آپ ہی کھا جائیں. اس قسم کے بہت سے مسائل تھے جو مزید تحقیق کے نتیجے میں ان کے سامنے آئے، اور اس وقت تو بڑی بھاری لابنگ ہو رہی ہے. دنیا کے سائنسدان بڑی شدت کے ساتھ دو حصوں میں بٹ چکے ہیں اور جینیٹک انجینئر کی ہر شاخ کے خلاف ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہے یہ خبیثانہ چیز، اس کو چھوڑ دو. مگر وہ جو بات میں نے کہی ہے انجینئرنگ کر کے اللہ کی خلق کو تبدیل کرنے والی چیزوں کو روک دیا جائے، اس کے خلاف اب میں نے کوئی ابھی تک لابی نہیں سنی، نہ ہو سکتی ہے. بس وہ ایک ایسا حصہ ہے جس پر احمدی سائنسدان بڑے شوق سے جس میں دلچسپی لیں اور اپنے علم کے ذریعے بنی نوع انسان کے فائدے کا موجب بنیں. یہ ہو چکا ہے نا؟ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. انہیں وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور دھوکے کے سوا شیطان ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا. شیطان کی فطرت میں وہ وعدے ہیں جو بنی نوع انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں. کوئی اچھا وعدہ کرنا شیطان کی سرشت کے خلاف ہے. شرارت کرتا پھرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، لیکن اس کی دلائی ہوئی امیدیں بالآخر جھوٹی نکلتی ہیں. یعنی ان کا نتیجہ جب انسان دیکھ لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نتیجہ حاصل ہونے کے باوجود ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اگر کسی کو یہ کہا جائے، ایک کھانے کی چیز دی جائے کہ بہت اچھی ہے، مزے کی، اور کھاؤ اس کو جتنا چاہو، اور واقعتاً بہت اچھی ہو اور بڑے لطف لے کے انسان کھائے اور کھانے کے کچھ دیر کے بعد مر جائے، تو یہ شیطانی امید ہے. وہ جن گناہوں کے متعلق امیدیں دلاتا ہے اس میں مزہ ہوتا ہے. اگر مزہ نہ ہو تو پاگل
لوگ کیوں اس کے پیچھے چلیں؟ تو بظاہر ان چیزوں میں مزہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مزہ اٹھانے کی کھلی چٹھی حاصل کرنا ایسے بد نتائج پیدا کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں شیطان کی امیدیں ساری جھوٹی نکلتی ہیں، اور وہ مزہ ہی عذاب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ مزہ رفتہ رفتہ بالآخر اس کے لیے ہلاکت کا موجب بنتا ہے، بلکہ وہ خود مزہ لینے کی صلاحیت ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آج کل جتنی جنسیات کا جنون سوار ہے بنی نوع انسان پر، ان میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایڈز کی بیماری آپ جانتے ہیں کیسی خطرناک چیز ہے، اس کا تعلق اس سے ہم جنس کے ساتھ صحبت کے ساتھ ہے۔ مزہ اٹھا رہے ہیں اپنی طرف سے، اور جانتے ہیں کہ اس مزے کے نتیجے ہی میں یہ مزید مزے اٹھانے سے محروم ہو گئے ہیں، کیونکہ بیماریاں وہ لگ گئی ہیں کہ کوئی ان کے اوپر تھوکے گا بھی نہیں اب، اور دوڑتے پہ دیکھتے پھرتے ہیں کہیں بدبخت کہیں ایڈز کی بیماری کا تو مریض نہیں ہے، اگر ہے تو اس سے دور بھاگو۔ اور یہ لوگ پھر چھپاتے بھی ہیں اس کو، لیکن آخر ننگی ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماریاں پھر چھپی نہیں رہتی، چنانچہ ان کا علاج کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں شیطان کے کہے میں آنے سے انسان کرتا ہے وہ کلیتاً دھوکہ ہے۔ بالآخر ان کا کوئی علاج ممکن نہیں رہتا سوائے اس کے کہ کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے، استغفار کرے، پھر اللہ غیب سے اس کی اصلاح کے سامان کرے۔ ایسے امکانات ہیں موجود، ایسے لوگ شفا بھی پا سکتے ہیں، مگر پہلے روحانی شفا ضروری ہے۔ جب تک شیطان کے اثر سے وہ آزاد نہ ہوں، ان کی بیماریاں بھی شیطان کے اثر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ ما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان تو دھوکے کے سوا وعدہ کر سکتا ہی نہیں۔ اس چیز کو کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ قرآن کریم اصرار سے بار بار فرماتا ہے کہ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ دھوکہ والے سخت دھوکہ دینے والی چیز ہے، ہمیشہ تم سے دھوکے کا وعدہ کرے گا، پھر بھی تم اس کے دھوکے میں آتے چلے جاتے ہو۔ مفردات میں ہے غرور سے مراد مال، جاہ و حشمت، شہوت اور شیطان وغیرہ ہر چیز ہے جو انسان کو دھوکے میں ڈالے۔ غرور سے مراد شیطان بھی لیا گیا ہے، غرور بھی شیطان کا نام ہے جو ایک مبالغے کا صیغہ ہے۔ بہت سخت دھوکہ دینے والا غرور کہلاتا ہے، لیکن امام راغب کے نزدیک غرور بھی شیطان کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، گویا وہ مجسم دھوکہ ہے۔ باقی امام صاحب، امام راضی وغیرہ اور باقی سارے اسی مضمون کو لفظوں میں مزید کھول رہے ہیں، اس کے سوا کوئی نئی بات مجھے نظر نہیں آئی۔ ایک ایسا نقطہ حضرت امام راضی صاحب نے بیان فرمایا ہے جو ایک نئے امر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شیطان جن لذتوں سے آشنا کرتا ہے ان لذتوں میں عادی ہونے کی صفت پائی جاتی ہے، اور یہ اس شیطان کی سب سے بڑی شیطانی ترکیب ہے کہ جو لذتیں دکھاتا ہے جب اس کا انسان وہ شروع کر دے تو ان سے چھٹکارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
پھر دکھا بھی دو کہ یہ شیطان کی لذت ہے، دکھا بھی دو کہ تمہارا بد انجام ہوگا، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ آج کل جو ڈرگ کا کاروبار ہے، یہ بین ہے، یہی چیز ہے۔ ڈرگ ایڈکشن کا مضمون حضرت امام راضی کے اس تفسیری نوٹ سے کے اندر مضمر ہے۔ ہر وہ چیز جو لذت رکھتی ہو مگر مضر ہو، اگر اس کے اندر اس کی لذت میں چمٹ جانے کا مادہ پایا جائے اور نقصان سے آگاہ ہونے کے باوجود اس کو چھوڑا نہ جا سکے، تو یہ شیطان کی پیدا کردہ لذت ہے۔ چنانچہ آج کل جو دنیا کو ڈرگ کے ذریعے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، یہ بھی تمام تر شیطانی کاروبار ہے۔ اور ایسے ایسے بچے مجھے دکھائی دیتے ہیں جو بعض دفعہ ان کے ماں باپ کے کہنے پر میں زیر علاج بھی رکھتا ہوں، ان کو ڈرگ ایڈکشن کی یہی مصیبت ہے ساری۔ ایک دفعہ چکھ بیٹھیں، پھر وقتی طور پر جو نشہ دیتی ہے ایک خاص مزہ، اس مزے میں ایسا گم ہو جاتے ہیں کہ جب وہ مزہ ہٹتا ہے تو پھر پاگل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہٹنے کا جنون ہے، مزہ نہیں رہا، آرٹیفیشل زندگی، آرٹیفیشل تصور ایک تھا جو اب باقی نہیں رہا، یہ ان کو پھر کئی قسم کے جرائم پر مجبور کرتا ہے۔ بس ڈرگ ایڈکشن کوئی معمولی گناہ نہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں سوسائٹی کی اکثر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ چوریاں اور مگنگ اور چند پیسوں کی خاطر قتل و غارت اور اسی قسم کی اور گناہ جو مغرب کی گلیوں میں ہر طرف ناشتے پھر رہے ہیں، اور اسی طرح مشرق میں بھی بین ہی یہی کاروبار چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ چکا ہو، لیکن مغربی دنیا کی خوبی ہے کہ اپنی بدیوں کو اعداد و شمار کی صورت میں اچھال کر شائع کرتے رہتے ہیں اخباروں میں اور ٹیلی ویژن، ریڈیو وغیرہ کے ذریعے۔ اس لیے لگتا یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہیں تباہی آئی ہوئی ہے۔ لیکن مغربی دنیا کی یہ بیماری ہے کہ وہ اپنی بیماریوں کو چھپاتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے، نتیجتاً جتنی بیماری ہے اس سے نظر آتی ہے اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایڈز کو بھی یہاں چھپایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے ایڈز پھیل رہی ہے، لیکن یہ چھپانے کا مرض مغرب میں بہت کم ہے بنسبت مشرق کے۔ اس لیے مشرق کے متعلق یہ جو ماہرین ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دھماکہ جو ہونے والا ہے یہ بہت بڑا دھماکہ ہے۔ ایٹم کے دھماکے کو روتے پھرتے ہو، وہ جو ایڈز کی دبی ہوئی بیماری اندر اندر پل رہی ہے، جب یہ بطور ایک عطر ششاں کے پھٹ پڑے گی تو اتنی بڑی تباہی آئے گی پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور دوسرے ایسے ممالک میں کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح کروڑہا انسان تباہ ہو جائیں گے اور بڑی دردناک موت مارے جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ غور سے پھر پڑھیں، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان کے جتنے مزے ہیں، دیے ہوئے مزے اور ان سے لطف اندوزی کے وعدے، وہ تمام تر جھوٹے، تمام تر تمہارے نقصان کا موجب ہیں۔ علامہ ابن جریر کہتے ہیں وقت آنے پر شیطان کا اعتراف حقیقت، وہ اعتراف حقیقت کو مضمون کو کسی اور طرف لے گئے ہیں، مگر عملاً اعتراف حقیقت ہی ہوتا ہے۔ وہی شیطانی طاقتیں جو ان کو ابھارتے ہیں گندے کاموں پر، جب ان سے پوچھا جائے اب اس کا علاج، کہتے ہیں علاج تو کوئی نہیں، علاج ہے ہی کوئی نہیں تھا، ہم نے تمہیں کہہ دیا تھا۔ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ڈرگ مافیاز ہیں، اور اگر کسی طرح مغرب نے کچلنے، سنجیدگی سے کچلنے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ مادہ پرست طاقتیں جو دولت کمانے کی خاطر بنی نوع انسان کو کی تباہی کے درپائے ہیں،
ان کو کچلنے کی طرف توجہ کریں، لیکن ان کو کچلنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ لمبے ہیں۔ وہ قانون ساز ادارے، وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ان کو کچل سکتے ہیں، وہ تو ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور خود ان کے اندر ایسی گندی بیماریاں، ایسی گندی عادتیں ڈال بیٹھے ہیں کہ ان کی مجال نہیں کہ ان کے خلاف کچھ عمل حرکت کر سکیں۔ اب وہی جو گندی عادت بیماریوں، ایسی گندی بیماریوں پر منتج ہوتی ہے، اب آہستہ آہستہ دکھائی دینے لگی ہے کہ ان کی سیاست میں تو چوٹی کے سیاستدان ملوث ہیں اس میں، اور دن بدن ننگا ہوتا جا رہا ہے معاملہ کہ اوہ اتنے زیادہ ہیں، یہاں تک کہ اب یہ آواز اٹھنے لگی ہے تو بیماری کوئی نہیں، دفع کرو اس کو۔ ان حالات میں شیطان سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ خود شیطان کے اول درجے کے چیلے خود بنے بیٹھے ہیں؟ تو دنیا کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف لوٹیں اور اسلام کو ہر اس معنی میں قبول کریں کہ اپنے آپ کو بھی امن میں رکھیں اور دوسروں کو بھی امن دیں۔ باقی سب وہی چیزیں بار بار دہرا رہے ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے گریز کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اب ایک تو گریز کی جگہ نہ پانے کا مضمون اس دنیا میں دکھا چکا ہوں۔ شیطان کے جو وعدے جھوٹے نکلیں گے، اگر یہ مراد ہوتی قرآن کریم کی کہ مر جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، تو یہ صرف دعویٰ ہوتا، اس کا کوئی عملی ثبوت نہ ہوتا۔ لیکن قرآن کریم ہرگز ایسی باتیں بغیر ثبوت کے نہیں چھوڑتا، اور اس دنیا میں جیسا کہ میں نے ظاہر کیا ہے، شیطان کے کیے ہوئے وعدوں کے نتیجے میں لوگ اس کی پیدا کی ہوئی بدیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ فصیلیں بدیوں کی ان کو گھیر لیتی ہیں، اور اس سے نکلنے کی کوئی راہ پاتے ہی نہیں، چاہیں بھی تو نکل نہیں سکتے۔ یہ وعدہ ہے جس کو متعلق فرمایا وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا۔ جہنم صرف قیامت کے دن نہیں ہوگی، اس دنیا میں جو جہنم بنا دی ہے، اور واقعتاً یہ جہنم ہے جس میں شیطان کے چیلے لذتوں کے حصول کی خاطر جلائے جاتے ہیں، نہ وہ یہاں نکل سکتے ہیں، اور جب یہاں نہیں نکل سکتے تو قیامت کے دن جو جہنم ان کے لیے مقدر ہے اس سے کیسا نکل سکیں گے؟ یہ مکمل استدلال ہے قرآن کریم کا۔ اب حاسہ وغیرہ کی جو لغوی بحث ہے، اصل میں وہ حق سے ہٹ کر مشکلات اور تکلیف دہ امور کی طرف چلا گیا، یہ مفردات کا ترجمہ ہے۔ حاسہ عن الخلق یہی سو، جو خلق سے جہاں خلق میں حق سے، وہ حق سے ہٹ گیا اور مشکلات اور تکلیف دہ امور کی طرف چلا گیا۔ حاسہ عنہ اذا عدل و حادہ، اس سے ہٹ گیا اور الگ ہو گیا، یہ راب القرآن بیان کرتی ہے۔ شر سے بھی لفظ حاسہ استعمال ہوتا ہے۔ لسان نے جو ترجمہ کیا ہے میرے نزدیک وہی اس جگہ برمحل ہے اور چسپاں ہونے والا ہے۔ باقی سارے لغوی معنی ایسے ہیں جو مختلف سیاق و سباق کے ساتھ اطلاق تو پاتے ہیں، مگر اس آیت پر جو ترجمہ اطلاق پا رہا ہے وہ لسان کا ہے، بھاگنے اور لوٹنے کی جگہ۔ بھاگنے کی جگہ اور لوٹنے کی جگہ مراد ہے ایک جگہ سے بھاگ کر کسی اور پناہ گاہ میں چھپ جانا، اور وہ پناہ گاہ جو تمہیں
اس عذاب سے پناہ دے دے۔ یہی ترجمہ ہے جو اس آیت میں مقصود معلوم ہوتا ہے، لا یجدون عنہا محیصا، اس کے پیدا کیے ہوئے جہنم کے شر سے، خواہ وہ دنیا میں پیدا کیا گیا ہو یا عاقبت میں وہ اس جہنم کو دیکھیں، بھاگ کر کہیں چھپ جانے کی اور کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کی پیدا کردہ لذتوں میں جو عذاب مضمر ہے، ایک ایسی جہنم میں جلائے گا ان کو کہ اس سے نکل کر بھاگ ہی نہیں سکیں گے، اور سزا کے طور پر جو جہنم ان کو ملے گی وہاں بھی یہی محیص کی صفت چسپاں ہوتی ہے کہ جہنم سے نکل کر پھر کسی اور جگہ جانے کا سوال ہی نہیں پیدا رہتا۔ جہنم تو گھیر لے گی ان کو، اور جہنم سے بھاگ کر کسی پناہ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اولئک میں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے علامہ آلوسی کے نزدیک جنہوں نے مانوی اعتبار سے شیطان کو دوست بنایا ہے۔ یہ مانوی کی بحث نہیں، ہر لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی شیطان کو دوست بنایا ہے، ظاہری لحاظ سے، مانوی لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ دھوکہ دینے والا ہے۔ یہی جو لوط کا معنی ہم نے یہاں کے لیے چنا ہے، وہی اکثر علماء تفسیر میں آ کر اسی معنی کو اختیار کرتے ہیں۔ جیسے ابو الفدا ابن کثیر لکھتے ہیں، محیص کے معنی ہیں ان کے لیے جہنم سے چھٹکارا اور رہائی ممکن نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی خلاصی کا سامان اور جائے پناہ ہوگی۔ سب کا ذہن اخروی جہنم کی طرف ہے، اور آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ دنیاوی جہنم بھی لازماً اول طور پر مراد ہے۔ یہاں شیطان کے وعدے ان کو جہنم میں دھکیلتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ شیطان کے پیچھے چلنے سے ان کو جہنم کا انتظار کرنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد جہنم حاصل ہو، یہ درست نہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف سے علماء، پرانے علماء نے آنکھیں بند رکھی ہیں۔ حضرت امام راغب نے غرور کی تعریف اچھی فرمائی ہے۔ اس حالت کا نام ہے جس میں انسان کسی چیز کو اس کی ظاہری حالت کے باعث اچھا خیال کرتا ہے، ہاں جی، ظاہری حالت کے باعث اچھا خیال کرتا ہے، مگر جب اصل حال کھلتا ہے تو وہ انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ اچھی تعریف ہے غرور کی، جو بین ہی اسی طرح ہر ایسے مسئلے پر صادق آتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ہم ضرور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا اس بات میں اور وعدہ کرنے میں، بات کہنے میں اس سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ یہ غلط لکھا گیا ہے۔ اس لفظ شاید زائد ہو، بات کرنے میں اور کون ہو سکتا ہے، یہ ترجمہ تو ٹھیک ہے۔ یہ بات میں اللہ سے زیادہ سچا کون، قیلا اگر بات ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا
بات میں اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے، یہ تو درست ہے، لیکن اس بات میں لفظ اس نے دھوکے میں ڈال دیے، یہ کہیں کٹنا تھا جو رہ گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس سے ایک بہت عمدہ استنباط فرمایا ہے، اور بالکل یہی مسلک جماعت احمدیہ کا بھی ہے کہ جہنم دائمی نہیں ہے، جنت دائمی ہے۔ بعض علماء بدقسمتی سے یہ بھی اصرار کرتے ہیں کہ جہنم بھی دائمی ہے، مگر یہ درست نہیں۔ قرآن کریم سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ جہنم دائمی نہیں، جنت دائمی ہے۔ وہی صفت اللہ تعالیٰ کی جو جہنم کے ابدی ہونے میں مانع ہے، وہی جنت کے ابدی ہونے میں ممد ہے۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا رحم کرنے والا، عمل سے بہت زیادہ دینے والا ہے، لیکن بد عمل کو نہیں بڑھاتا، کیونکہ یہ اس صفت کے متناقض ہو جائے گا، اس سے مخالف ہو جائے گا کہ جو رحم زیادہ کرنے والا ہے وہ بدی کو کس طرح زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ تو صفت ایک ہی ہے، دونوں جگہ الگ الگ کام دکھا رہی ہے۔ تو رحمان کا مطلب یہ ہے ایسا خدا جس کی عنایت اور انتہا بے انت ہے، کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں۔ بس اگرچہ ہمارے وہ اعمال جو نیک اعمال تھے عارضی تھے اور اپنے اثر کے لحاظ سے ان کا پھل دائمی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا احسان دائمی ہے، اس کی رحمانیت دائمی ہے، اس لیے اس نے یہ رحمانیت کا ایک منظر دکھایا کہ ان کے عارضی اعمال کو ابدیت بخش دی، ان کو دوام عطا فرما دیا۔ اگر بدی کے پھل کے لیے بھی خدا یہی کرتا تو پھر اس کا رحمان ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، وہ اس کو الٹ بات تھی۔ بس وہی صفت رحمانیت تقاضا کر رہی ہے کہ جہنم عارضی ہو۔ یہ وہ مفہوم ہے جو حضرت امام راضی کے اس بیان سے نکلتا ہے، اور ایک اور جگہ بھی دوسرے علماء نے بھی بعض نے جگہ یہی معنی دیے ہیں کہ جو جماعت احمدیہ کے موقف کی تائید میں ہے کہ جہنم دائمی نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے اقتباسات ہیں جو بہت حد تک ایسے مضمون سے تعلق رکھتے ہیں جو خطبے کا مضمون زیادہ ہے۔ تفسیر میں اگر یہ اقتباسات لے لیے گئے تو اس کثرت سے اقتباسات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کہ 10-15 دن ان اقتباسات کو پڑھنے اور ان میں مخفی معارف کو بیان کرنے میں لگ جائیں گے۔ ایک اقتباس جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یعنی خدا مومنین صالحین کو ہمیشہ کی بہشت میں داخل کرے گا۔ خدا کی طرف سے یہ سچا وعدہ ہے، اور خدا سے زیادہ تر سچا اپنی باتوں میں کون ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا زیادہ تر سچا اور کون ہو سکتا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا اس کو اپنا لیں اپنے ترجمے میں، بہترین ترجمہ ہے۔ اور خدا سے لفظ تر نہ بھی رکھیں تو بات وہی ہے، مگر زیادہ تر مسیح السلام کی تحریر میں بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور خدا سے زیادہ تر سچا اپنی باتوں میں اور کون ہو سکتا ہے۔ قیلہ میں بات نہیں بلکہ باتوں میں، تمام باتیں لفظ قیلہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب خود منصف ہو کر بتلاؤ کہ کیا اس صریح وعدے سے صرف اپنے ہی دل کے خیالات برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی یہ دونوں صورتیں یکساں ہو سکتی ہیں کہ ایک کو ایک راست باز کسی قدر مال دینے کا اپنی زبان سے وعدہ کرے، اور دوسرے کو وہ راست باز اپنی زبان سے کچھ بھی وعدہ نہ کرے؟ کیا مبشر اور غیر مبشر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
ہرگز نہیں، اپنے ہی دل میں سوچو کہ زیادہ صاف اور کھلا ہوا اور با اطمینان وہ کام ہے کہ جس میں خدا کی طرف سے نیک اجر دینے کا وعدہ ہو، یا وہ کام کہ جو فقط اپنے ہی دل کا منصوبہ ہو۔ یہ جو تحریر ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ امام صاحب، آپ کے چہرے پہ مجھے الجھن کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ آخری حصہ ہے من اصدق من اللہ قیلا۔ جب اصدق کہتے ہیں تو مقابلہ ہے کسی اور کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ جو باتیں کہہ رہا ہے وہ لازماً سچی ہیں۔ اس کے برعکس تمہارے دل میں جو دوسرے خیالات ہیں جو بین ہی ان کی تائید میں نہیں، وہ اس کے مقابل پر لازماً جھوٹے ہیں۔ اللہ کا سچا ہونا یہ مراد ہے کہ جو فرمان الہی ہے تم اپنے دل پر غور کر کے دیکھ لو، اگر وہی فرمان تمہارے دل میں جاگزی نہیں ہے تو باقی ساری باتیں امنیہ ہیں، تمہاری خواہشات ہیں اور وہ جھوٹی ہیں۔ اس طرح اس آیت کا پہلی آیات سے بھی ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ امنیات وہ ہوتی ہیں جو بظاہر اچھا وعدہ کریں مگر وہ سچا ثابت نہ ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے اللہ ہی ہے جو سچے وعدہ کرتا ہے، اس کے وعدے ہر حال میں ضرور پورے ہوتے ہیں۔ اس وعدے کرنے والے کے برعکس جو بھی وعدہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ معانی ہیں جن کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام اس تحریر میں متوجہ فرما رہے ہیں۔ ہو گیا؟ یہ اب یہاں سے پھر انشاءاللہ باقی کر لیں، ٹھیک ہے؟ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3 آج یا 4؟ یہ چوتھی جاری ہے تو 3 تو پوری ہو گئی ہیں۔ یہ بھی اچھی رفتار ہے ہماری توقع کے مطابق۔ پچھلے سال تو ایک ہی بنی تھی مشکل سے، ٹھیک ہے؟ یہ سنبھال لیں اب۔